الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. برادران انجمن، محترم سامعین کرام، مہمانان عظام اور عزیز طلبہ، میں اس پر نور اور متبرک انجمن میں متبرک کتاب قرآن کریم کی عظمتوں فضیلت پر روشنی ڈالنے کی جسارت کر رہا ہوں. میں اس سرچشمے رشد و ہدایت اور منبع حکمتوں شریعت کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں کہ جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود رب کائنات نے لی ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. جب اہل مکہ نے قرآن کریم کو کلام اللہ کے خطاب سے نہیں نوازا اور اس کے معجزہ ہونے کا انکار کیا، اس کتاب کا انکار کیا کہ جس کے بارے میں ارشاد ربانی ہے کہ لا ریب فی، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں، تو رب کائنات نے تمام فصحاء عرب و بلغاء عرب سے تحدی چیلنج کیا کہ تم ایک دو نہیں بلکہ بہت سارے بھی مل کر قرآن کریم کی جیسی ایک چھوٹی سی آیت بنا کر پیش کر دو. قرآن کریم نے اس طرح نقشہ کھینچا: وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر تم لوگ اس چیز میں شک کرتے ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تو تم اس جیسی ایک چھوٹی سی صورت بنا کر پیش کر دو. تو تمام فصحاء عرب نے لاکھوں کوششیں کی، لیکن آخری میں عجز کا اظہار کرنا پڑا. امرؤ القیس جو عربی کا بہت بڑا شاعر تھا، جب اس نے سورہ کوثر کو باب کعبہ پر دیکھا تو پکار اٹھا کہ خدا کی قسم یہ کلام کسی بشر کا کلام نہیں ہے. شیدائیان اسلام، آئیے میں آپ حضرات کو عظمت قرآن سناتا ہوں. جب کسی آدمی کے بارے میں یہ اندازہ لگایا جائے کہ یہ عاصی ہے، یہ نیک بخت ہے، یہ صادق ہے، یہ کاذب ہے، تو سب سے پہلے اس کے متعلقین پر نظر ڈالیں. اگر اس کا متعلقین صحیح ہے تو وہ شخص بھی صحیح، اگر اس کا متعلقین بد ہے تو وہ شخص بھی بد. ایسے ہی جب ہم قرآن کریم کی فضیلت پر نظر ڈالیں، اگر قرآن کریم کی رفعت پر نظر ڈالیں، اگر قرآن کریم کی عظمت پر نظر ڈالیں، اگر قرآن کریم کی عظیمت پر نظر ڈالیں، اگر قرآن کریم کی رحمت پر نظر ڈالیں، تو سب سے پہلے ہم اس کے متعلقین پر نظر ڈالیں تو دیکھتے ہی سب سے پہلے تعلق نظر آتا ہے رب کائنات جو مصدر قرآن ہے، خالق و رحمان ہے، صاحب ایمان پر بڑا مہربان ہے. یہی ہمارا ایمان ہے. جو اس کا منکر ہے وہ شیطان ہے. کلام الملوک، ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام، کلاموں کا بادشاہ. جب یہ پتا چلا کہ قرآن کریم سب سے اعلیٰ ہے، قرآن کریم سب سے ارفع ہے، قرآن کریم کو دوسری کتابوں پر فضیلت حاصل ہے، تو آئیے اور آگے چلیں. قرآن کریم کا دوسرا تعلق نظر آتا ہے کہ لوح محفوظ جو ایک تختی ہے جو عرش کے اوپر ہے. غور کیجئے، جو عرش کے اوپر ہوگی کہ جس کی رفعت میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے، کہ جس کی عظمت میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے، کہ جس کی علویت میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے. اعلیٰ و ارفع شے کے لیے اعلیٰ و ارفع مقام تجویز کیا گیا ہے، وہ لوح محفوظ ہے. قرآن کریم کا تیسرا تعلق نظر آتا ہے لیلۃ القدر، اس لیے کہ لوح محفوظ سے قرآن کریم کو آسمانی دنیا پر اسی رات میں لایا گیا. یہاں پر نہ جبرائیل علیہ السلام کا واسطہ ہے، یہاں پر نہ میکائیل علیہ السلام کا واسطہ ہے، یہاں پر نہ عزرائیل علیہ السلام کا واسطہ ہے، یہاں پر نہ اسرافیل علیہ السلام کا واسطہ ہے. ایسی رات کا انتخاب کیا کہ جس کے بارے میں خود قرآن کریم کہتا ہے
لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ قرآن کریم کو زمانے کے اعتبار سے بھی فضیلت حاصل ہے۔ عزیزان ملت، قرآن کریم کا چوتھا تعلق حضرت جبرائیل علیہ السلام جو سید الملائکہ ہے، کہ جس کو تمام فرشتوں پر فوقیت حاصل ہے، کہ جس کے بارے میں قرآن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب دیا، قوت والا، عرش کے مالک کے پاس درجے پانے والا کہا، کہ جس کے بارے میں خود قرآن کریم کہتا ہے ذی قوت عند ذی العرش مکین، سب کا معنی ہوا وہاں کا معتبر کہا۔ اس فرشتے کی فضیلت میں کوئی کیا شک کر سکتا ہے کہ جس کو قرآن نے عزت والا قرار دیا، کہ جس کو قرآن نے قوت والا قرار دیا، کہ جس کو قرآن نے خدا کے پاس درجے پانے والا قرار دیا، کہ جس کو قرآن نے پیکر امانت قرار دیا۔ قرآن کریم کا یہ تعلق بھی عظیم و ارفع ہے کہ جس سے قرآن کریم کی عظمتوں، فضیلت و رفعت روز روشن کی طرح عیان ہے۔ قرآن کریم کا پانچواں تعلق مکہ مدینہ، یہ زمین کا وہ حصہ ہے کہ جہاں سے زمین کی ابتدا ہوئی، جو زمین تمام زمینوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے، اس جگہ پر جنگ و جدال کرنا بھی حرام ہے۔ قرآن کریم کا ایک ایک تعلق باعظمت و باعزت ہے کہ جس سے قرآن کریم کی عظمت، فوقیت، عزت، رحمت، فضیلت اظہر من الشمس ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آیت قرآنیہ اور تعلیمات اسلامیہ کو اپنا رہبر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔